محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہماری زندگی بے برکتی کا شکار کیوں؟ سامعین کرام، آج کل ہم میں سے ہر کوئی قلت وقت کا شکار ہے۔ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر آدمی جہاں ہے وہاں پر مشغول نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے، دوسرے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انسان کی زندگی محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ امت جو سب سے آخر میں قیامت کے قریب آئی ہے، جسے ہم امت محمدیہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کے بارے میں بتلایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمار امتی ما بین السبعین والستین واقلهم من یجوز ذلک۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھتے، وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں عموماً یہی ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے 60-70 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں لوگ، کم ہی لوگ ہیں جو 80-90-100 تک پہنچتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ یہاں آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کی زندگی بہت محدود ہو گئی ہے، عمریں بہت کم ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 400 سال، 500 سال، 1000 سال لوگ جیتے تھے۔ آپ پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھیے، قرآن کے اندر بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی ہے، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے، 950 برس تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ ہماری امت کی عمریں بہت محدود ہیں، لیکن ان کا جو اجر و ثواب ہوگا پچھلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ ہمیں اسی نقطے پہ بات کرنا ہے۔ ہماری عمریں بہت کم ہیں، لیکن ہم پچھلی امتوں کے مقابلے میں جو 1000 سال جیتے تھے، کیسے ہم ان کے مقابلے میں اجر و ثواب میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں ہمارا مقام کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو 1000 برس تک جیے اور وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے،
ایک آدمی جو 50 سال 60 سال زندہ رہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت، دونوں میں بہت فرق ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، آپ نے باقاعدہ مثال دے کے فرمایا کہ تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس آدمی کی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پہ رکھا، مزدوری پہ رکھا، صبح سے لے کے دوپہر تک، اور انہوں نے صبح سے دوپہر تک اس کے یہاں مزدوری کی، اور اس نے ان لوگوں کو 1 دینار دیا، مزدوری 1 دینار دیا. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس نے رکھا مزدوری پر، دوپہر سے عصر کے وقت تک ان لوگوں نے کام کیا، انہیں بھی اس نے 1 دینار دیے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس نے مزدوری پر رکھا جنہوں نے عصر کے بعد سے مغرب تک کام کیا، سورج کے غروب ہونے تک، مگر اس نے ان لوگوں کو 2 دینار دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح جو پہلے نمبر پر جنہوں نے کام کیا اس سے یہودی مراد ہیں، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے کام کیا اس سے عیسائی مراد ہیں، اور تیسرے نمبر پر جنہوں نے کام کیا اس سے میری امت مراد ہے، میری امت مراد ہے. اس سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو کام زیادہ کیا ہے لیکن ہمیں اجرت کم ملی، اور جس نے تھوڑا کام کیا ہے اس کو اجرت ہم سے زیادہ مل رہی ہے. تو اس پر ان سے کہا گیا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کیا اس سے کم ملا؟ تو کہا نہیں، جو وعدہ کیے تھے اتنا ملا. تو کہا اگر ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو یہ ہماری طرف سے فضل ہے، میری طرف سے احسان ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم کیسے ہوگا؟ یقین مانے ہماری زندگی میں جب برکت آئے گی تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوگا. برکت کے وہ اصول اور ضوابط کیا ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق عمل کریں تو ہم اجر و ثواب میں پچھلی امتوں سے آگے بڑھ جائیں گے. گرچہ ان کی عمریں 1000 برس ہوتی تھی، ہم 40 برس ہی جیے، 50 برس ہی جیے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو بابرکت بنا لیا کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ تھا، صحابہ کرام نے جن اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارا، سلف صالحین جس منہج پر قائم تھے، اسی کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا، انہی اصولوں پر اگر ہم نے اپنے آپ کو چلایا تو یقیناً ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بابرکت بنانا. اس کی میں ایک مثال پہلے دے دیتا ہوں. رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایک ہی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو قدر والی رات ہے اللہ کے نزدیک یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے 86 برس تک اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت سے بہتر ہے یہ. اگر آپ نے اس کو کما حقہ ادا کیا، اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو شرائط اور ضوابط اور اصول ہیں ان کی پابندی کر کے آپ نے اس رات کا اگر حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول نے جیسے بتلایا ہے، جو آپ کا منہج اور طریقہ تھا، ہر چیز میں منہج اور طریقہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کا کیا منہج تھا، صحابہ نے کیسے کیا. اسی رات کو لے لیں، لیلۃ القدر، جس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یہ رات ہے.
آپ نے کسی ایک رات کی تحدید نہیں کی ہے، کہیں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے تحدید کرنے لگے کہ نہیں 27ویں رات میں ہے، ہم اسی رات میں جاگیں گے، کیا پتہ نہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ نبی نے تو تحدید نہیں کی ہے، نہ صحابہ کی طرف سے اس کی تحدید آئی ہے۔ صحیح بخاری اور بہت ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہ رات کب ہے؟ آخری عشرے کی طاق والی راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29 وغیرہ۔ اب انہی میں جاگ کر کے آپ کو اس کا اجر اور ثواب حاصل کرنا۔ لیکن اب کوئی اس منہج سے ہٹ جائے، نبی نے جو طریقہ بتلایا، صحابہ نے جو عمل کیا، اس سے ہٹ کر کے اگر دوسرے طریقے پہ چلے، دوسرے شخص کے بتائے ہوئے، کسی دوسری امتی کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلنے لگے، تو اس کو وہ اجر و ثواب نہیں حاصل ہوگا، اس برکت کو نہیں پا سکے گا۔ اللہ کا جو فضل اور کرم ہے ایک رات کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اب دیکھیے، ایک رات ہم نے عبادت کی، لیکن اس کتنے مہینوں اور کتنے جو ہے سال کا اجر و ثواب ہمیں مل گیا، 86 برس، 86 برس کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو گیا صرف ایک رات سے۔ اگر اس طرح سے ہم نے 10-20 سال ایسے ہی ہم نے اس کو جاگا اور عبادت کیا، تو کتنا اجر و ثواب ہمارا ہو جائے گا۔ پچھلی امتوں سے بڑھ گیا ہے نہیں بڑھ گیا؟ سلف صالحین اور سلف امت اسی طرح سے عمل کرتے تھے، ان کی زندگیاں ایسے ہوتی تھی۔ جو بڑے بڑے ہمارے علماء اسلاف میں گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے کارنامے انہوں نے کیسے انجام دیے۔ اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت دی، کیونکہ وہ ان اصولوں پر چلتے تھے، نبی کے منہج پر انہوں نے عمل کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیسی انقلابی زندگی ہے، آج تک پوری دنیا ان کی زندگی پر تحقیق کر رہی، ریسرچ کر رہی۔ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ آپ پوری زندگی پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے لکھ ڈالی ہے۔ وہ درس و تدریس کا کام کرتے تھے، فتاویٰ کا کام کرتے تھے، کتابیں تالیف کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، بڑے بڑے حکام کو خطوط لکھتے تھے، جا کے نصیحتیں کرتے تھے، اور وہ میدان جنگ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ ان کی زندگی تمام مشغولیات سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ نے برکت دیا۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں۔ ابھی بہت ساری کتابیں لائبریریوں سے باہر نہیں آئی، مخطوطے کی شکل میں پڑھی ہوئی، مینواسکرپٹ کی شکل میں پڑھی ہوئی، ابھی چھپ کر کے نہیں آئی یہ باہر۔ اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہے کہ ہم صرف پڑھ نہیں سکتے۔ انہوں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، جو ان کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی بھی عجیب زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عجیب برکت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں عجیب برکتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کو آپ فرائض کے ساتھ نوافل کا بے حد اہتمام کرتے تھے، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، ذکر و اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کھانے پینے میں حلال رزق کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب اصول ہیں۔ تب ایک بندے کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ظالم حکام جو باہر سے آ کے مسلط ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور جس بے خوفی سے بات کرتے تھے، دوسرے لوگ دیکھ کر کے گھبرا جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسے حالات آئے کہ سامنے جس حاکم کے سامنے وہ بات کر رہے، وہ حاکم ان سے ڈر جاتا تھا۔ کازان ایک ترک بادشاہ تھا، اور جس نے جو ہے دمشق اور بغداد پر حملہ کیا تھا، اس نے جو ہے اس کے سامنے جا کر کے بات کیا، انہوں نے، وہ گھبرا گیا، کہا جو بولو، جو کہو ہم وہ مانتے ہیں۔ تو بہت سارے
قیدی جو مسلمان اس کے پاس تھے ان کی آزادی کی بات کہی اور اس کے ظلم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، ساری چیزیں وہ فوراً مان گیا، وہ کانپنے لگا۔ تو ایک آدمی کی ہیبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتا تو صرف اللہ سے ڈرتا، کسی انسان کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اسی طرح سے کرتا ہے جس طریقے سے اسے اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ برکت کے اصولوں میں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر اپنی طرف سے آسمانوں اور زمینوں ہر جگہ سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے رسولوں کو، ہماری بات انہوں نے نہیں سنی، ہم نے ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، ایمان اور تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ ایسی صفت ہے، ڈر اللہ رب العالمین کا دل میں ہونا، یہ ایسی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، گناہ کی طرف نہیں اس کے قدم بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف نیکیوں کی طرف جاتا ہے، اس کے قدم اٹھیں گے تو نیکیوں کی طرف، اس کے قدم اٹھیں گے تو بھلائیوں کی طرف، خیر کے کاموں میں، اچھائیوں کے کاموں میں، برائیوں کی طرف نہیں، گناہوں کی طرف نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان ایسا ہوگا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اسے چاہے گا، اسے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو اپنی برکتیں اس کے اوپر نچھاور کرے گا۔ اللہ کی ناراضگی جس کے ساتھ ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ جس سے اللہ خوش ہوگا، جس سے راضی ہوگا، جس سے محبت کرے گا، اسی کو برکتوں سے نوازے گا۔ اسی لیے کہا اگر یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو یہ ایمان، دل کے اندر ایمان کی جو مضبوطی ہے اور جو تقوی ہے اللہ کا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آسمان زمین سے تقوی برکتوں کے دروازے کھول دیتا اللہ تعالیٰ، یہ نتیجہ بتا رہا ہے۔ لیکن تقوی ان کے اندر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، نہ ایمان وہ لائے اور نہ برائیوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں کہ انسان ایمان سے دور بھاگے اور برائیوں میں ملوث ہو۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، برکت نہیں نازل کرتا۔ اس کے برعکس جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اس کو برکتوں سے نوازے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آئے تو ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی برائیوں سے ختم ہو جائے گی، برائیوں سے پاک ہوگی، جرائم اور دیگر گناہ کے کاموں سے ہم دور ہوں گے، ہمارا دل نیکیوں کی طرف مطمئن ہوگا، ہم سکون سے رہیں گے، چین سے رہیں گے۔ اسی طرح سے استغفار کرنا، جس کو دعا اذکار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زیادہ سے زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا، جو سب کچھ کرتا ہے، جس نے زندگی دی ہے اور وہ زندگی کو سنوارنا بھی جانتا ہے، برکتوں سے نوازنا بھی جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے زندگی کے اندر خوشیوں کو بھرنا بھی جانتا ہے، تو اس کو جتنے زیادہ یاد کریں گے اتنے اللہ خوش ہوگا۔ اور یہ ہر کوئی ہے، کسی کو بھی آپ یاد کیجئے زیادہ سے زیادہ، آدمی خوش ہوگا، ہاں مجھے بہت یاد کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ذکر و اذکار میں کیا ہوتا ہے؟ استغفار میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو بیان کرتا ہے، اپنی خطاؤں پہ روتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔
اللہ تو ہر عیب سے پاک، تیری عظمت بہت بڑی ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، ہم تیرے سامنے ایک حقیر بندہ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی تو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر ایسے بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ یاد رہے، ہر انسان گنہگار ہے، انسان ہے تو اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اپنے خالق کو بھولا رہے۔ معافی مانگے، توبہ کرے، توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور جو پاک صاف رہتے ہیں۔ توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتا، تکبر ہوتا، وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ آیا، ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان کی قوم بڑی ہٹ دھرم تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، کہا تمہارے گناہ بہت ہو گئے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے بارش برسائے گا، موسلا دھار، آسمان سے بارش برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہیں آل و اولاد سے نوازے گا، مال و دولت عطا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت سے نوازے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سب کس کے نتیجے میں؟ مال و دولت، آل و اولاد، باغات، کھیتیاں، نہریں۔ ہر انسان چاہتا ہے، یہ دنیاوی عیش و آسائش کی یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہری بھری کھیتیاں ہو، باغات ہو، نہریں ہو، آل و اولاد ہو، مال و دولت ہو، بے اموالین و بنین و جناتین و انہار۔ یہ سب جو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ نبی کا وعدہ ہے۔ کب؟ جب اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے جڑو گے، ذکر و اذکار کرو گے، اسے یاد کرو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اس کے حضور، اور اس کے دربار میں جاؤ گے، اس کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، یہ شرک و بدعت چھوڑو گے، کفر سے دور بھاگو گے۔ یہ سب سمجھاتے تھے۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ ہم نے رات بھر سمجھایا، دن بھر سمجھایا، چپکے سمجھایا، علانیہ طور پہ سمجھایا، جس کو جہاں پایا وہاں سمجھایا، لیکن میری قوم ماننے والی نہیں تھی۔ اسی لیے بعد میں ان کے اوپر بددعا کر دیا آپ نے کہ یہ بڑے ظالم ہیں۔ طوفان آ گیا، پوری قوم ہلاک ہو گئی سوائے چند لوگوں کے جو آپ نے کشتی بنائی تھی اس پہ سوار ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا کہ استغفار کرو، یہ ہمارا اصل وجہ استدلال ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اللہ رب العالمین سے جتنے زیادہ استغفار کریں گے، جڑیں گے، اس کے ذکر اذکار کریں گے، ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ اور برکت کی بہت ساری صورتیں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں استغفار کا جو اس سے جو ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، ظاہری ہے، دنیاوی فائدہ اس کے لیے، اخروی فائدہ بھی ہے، اور اخروی فائدہ زیادہ ہے اجر و ثواب کی روشنی میں۔ اور برکت کے جو
ظاہری فائدے، دنیوی فائدے. آپ یہاں دیکھیں استغفار کے جو فائدے وہ کیا ہیں؟ دنیوی فائدے ہیں. دنیا کے اندر آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. اور کچھ معنوی ہوتے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو، لیکن اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، آپ سمجھ بھی نہیں پاتے. کیا ہے؟ سکون، اطمینان، چین، سعادت. یہ سارے الفاظ سنتے ہیں، سعادت مندی، سکون، چین، اطمینان. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو. یہ کب آئے گی؟ یہ بھی جب ہم اس کے اصولوں پر عمل کریں گے. اپنے آپ کو ہم سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑیں. اگر ہم سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑیں گے تو یہ سب سکون، چین، اطمینان ہماری زندگی میں رہے. لیکن اگر ہم جھوٹ، خیانت، بدعہدی اور وعدہ خلافی سے کام لیں گے، جو کہ معاشرے میں عام ہے اور ہر کوئی اس سے دوچار ہوگا، یہ بہت بڑی برائی ہے. جھوٹ، خیانت، بدعہدی، وعدہ خلافی. کل ملتا ہوں، کل فون کرو، پرسوں ملتا ہوں، پرسوں فون کرو، نرسوں ملتا ہوں. کل ایک مہینہ گزر جائے گا. یہ مسلمانوں میں چل رہا ہے. اور جھوٹ تو انسان قدم قدم پہ بول رہا ہے. بددیانتی، خیانت عام ہے. کہاں سے برکت آئے گی ہماری زندگی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن كذبا وکتما محقت برکت بیعہما. یہ دیکھیے معاملہ داری کی بات ہے آپس میں. سب لوگ اپنے گاؤں سے آئے ہیں یہاں شہر میں کس لیے؟ کوئی تجارت کرنے، بزنس کرنے، کچھ نہ کچھ کام کرنے آئے. تو یہ حدیث ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا البیان بالخیار ما لم يتفرقا. ایک مجلس میں جب کوئی معاملہ داری کرتے ہیں تو اس معاملے کو ختم کرنے کا اختیار اسی مجلس تک رہتا ہے. آپ مجلس چھوڑ کے چلے گئے تو وہ معاملہ پکا ہو جاتا ہے. اب اس کو توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو خلاف ہوگا، غلط ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا. اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اس کو چاہے تو بعد میں توڑ دیں، ختم کر دیں. اگر مجلس برخاست ہو گئی تو گویا وہ معاملہ پکا ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپس میں جو معاملہ داری ہوتی ہے، خرید و فروخت کسی چیز کی ہوتی ہے دو پارٹیوں کی طرف سے، دو لوگوں کی طرف سے، اس میں اگر دونوں نے سچائی کو لازم پکڑا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اور معاملے کو واضح کیا. کیا واضح کیا؟ بھائی مال جو ہے کتنا جو ہے خراب ہے، کتنا صحیح ہے. یہ ہوتا ہے وضاحت، جس کو ہم جو ہے شفافیت بولتے ہیں، ٹرانسپیرنسی. بالکل واضح ہو معاملہ. ہم جو مال فروخت کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بیچنے والے ہیں تو ہمیں بالکل واضح طور پر بتلانا چاہیے سامنے والے کو جو خرید رہا ہے کہ اس میں کتنی شفافیت ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا خراب ہے، یا پورا کا پورا صحیح ہے، یا اس کا جو ہے ویلو کیا ہے مارکیٹ میں. اور سامنے والے کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ جو بات ہو، وعدہ کرے، سچ بولے کہ ہم جو ہے پیمنٹ 1 ہفتے میں کر دیں کہ 2 دن میں کر دیں، تو اس پہ جمع رہے، وہ سچ بولے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر اس معاملے میں سچائی سے کام لیا گیا ہے دونوں طرف سے اور شفافیت سے کام لیا گیا ہے، سچائی اور شفافیت ان دونوں کا اگر مظاہرہ کیا گیا ہے تو اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. بورک لہما فی بیعہما، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر جھوٹ سے کام لیا گیا ہے، وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور شفافیت سے کام نہیں لی گئی، حقیقت کو چھپایا گیا ہے، کتما، حقیقت کو چھپایا ہے اور جھوٹ سے کام لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. جو بھی خرید کے لے گئے سامان جھوٹ کے ذریعے سے اور حقیقت کو چھپا کر کے، اس میں برکت نہیں ہوگی، ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یا جو پیسہ آپ نے جھوٹ بول کے کمایا ہے، برکت نہیں ہوتی. اس کی مثال آپ سمجھے، کما کے لے آئے 10-20 ہزار روپیہ،
لیکن گھر میں کیا حال ہے؟ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، لڑکے جو ہے غلط لائن پہ ہیں، مطالبے بہت زیادہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، وہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے، بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اسے اپنے بال بچوں کے تعلق سے فکر لاحق ہوتی ہے۔ دوسروں کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو آمدنی ہم سے بہت کم ہے لیکن وہ بہت زیادہ چین و سکون میں ہے، اس کی زندگی چین سے گزر رہی ہے، اور اس کے بال بچے سب صحیح لائن پہ ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ پیسے بھی کما رہے ہیں اچھا خاصا، آمدنی بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں سکون نہیں ہے، ہمارے بچے بھی بگڑے ہیں، اور بیوی بھی ہماری جو ہے اس کا ڈیمانڈ الگ الگ رہتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے تنگ کرتی ہے، اور گھر میں ایک ایک سے پریشانی بھی رہتی ہے، سکون نہیں ہے، پیسہ بھی زیادہ ہے، آمدنی بھی ہے، قرضے بھی ہوئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ چین اور سکون دیتا ہے، وہ مصیبت اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ جب جس کے گھر میں برکت آئے گی تو اس کے گھر میں چین اور سکون ہوگا۔ آپ دیکھیں کوئی سامان جیسے آپ لے کے چلے گئے، فریج ہے، خرید کے لے کے چلے گئے، اب وہ ممکن ہے ایک مہینے آٹومیٹک چیز ہے، مشین ہے، مشینری کی چیز ہے، لے کے آپ گئے خرید کے، ہو سکتا ہے ایک ہی مہینے میں خراب ہو جائے، پھر لے جائے بنائے اس کو بیچ ڈالے، نہیں صحیح چل رہی ہے، پھر خرید رہے پھر خراب ہو رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے ممکن ہے خرید کے لے جائے، سالوں سال چل رہا ہے، کچھ بھی خراب نہیں ہو رہا۔ یہ ایک محسوس چیز ہے، ایک دیکھنے والی چیز ہے، آدمی دیکھتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پریشان رہتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، میں سیدھا قدم رکھتا الٹا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہم کیسی کمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں مراجعہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا اسلام کی روشنی میں، ویسا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسی تعلق سے میں ایک بات اور کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو بدعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول سے سنا، آپ دعا کر رہے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ تو میری امت کی صبح میں برکت دے۔ وہ تاجر تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، کہتے ہیں کہ یہ دعا جب میں نے سنی اللہ کے رسول سے کہ صبح کے وقت میں برکت، نبی دعا کر رہے تو اللہ کے نبی جب دعا کریں گے تو قبول ہی ہوگی، انہیں یقین تھا کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں تو برکت دے دے، اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، بکور جو ہے صبح کے وقت کو کہتے ہیں، فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تجارت جو صبح کے وقت میں نہیں کرتا تھا، صبح کے وقت فجر کے بعد میں تجارت میں لگ جاتا تھا، کاروبار میں اپنے لگ جاتا تھا، اسی وقت سے میری تجارت بہت آگے چلی گئی، مجھے پتا نہیں کہ میرا مال کہاں کہاں ہے، ایسا بولتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ برکت دی ہے۔ لیکن آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کیا اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے؟ عام جو مسلمانوں کی جو روش ہے ہماری، صبح کے وقت سب سوئے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مارکیٹ خاص طور سے صبح 10-11 بجے تک بند رہتی ہے، مارکیٹ جو ہے حتیٰ کہ ڈاکٹروں کی دکانیں بھی وہ لکھیے کہ 10 بجے سے 10 بجے سے شروعات، 11 بجے شروعات، کہے بھائی 10 بجے 11 بجے لکھتے ہو، فجر کے بعد لکھو ڈائریکٹ، صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، سب
چاہے چائے کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، کیوں ہم 11 بجے 12 بجے آتے ہیں، کھانا سو کر کے اٹھتے ہیں، کھانا وانا کھا کے آرام سے اس کے بعد آتے ہیں، کئی بجے؟ 11 بجے 12 بجے. جو برکت کا وقت وہ ختم ہو گیا. دوپہر کو آئیں گے، اس کے بعد رات میں رہیں گے 11 12 بجے تک. یعنی ادھر بھی مخالفت، ادھر بھی مخالفت. ادھر جو برکت کا وقت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور ادھر جو منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول جو ہے عشاء کے بعد بات کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے. رات میں عشاء کے بعد جو ہے آپ جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. صحیح نہیں ہے جاگنا، اللہ کہ کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی والی چیز ہو، دین کا معاملہ ہو، یا عام مسلمانوں کا کوئی ہنگامی مسئلہ ہو، عام مسلمانوں کا کوئی ہنگامی مسئلہ ہو، یا کوئی دین کا مسئلہ ہو، اس کے لیے رات میں جاگ سکتے. ورنہ رات میں صرف جو ہے علم کے طلب کے لیے یا پھر عبادت ہی کے لیے جاگ سکتے، اور کوئی عام دنیاوی کام کے لیے نہیں. علم کے طلب کے لیے یا عبادت کے لیے جاگ سکتے ہیں رات میں، یا پھر کوئی عام لوگوں کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کا، تب جاگ سکتے ہیں. منع کیا اللہ کے رسول نے. لیکن ہمارا کام سب الٹا ہی. ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ صبح ہم سوئے رہتے ہیں جو برکت کا وقت ہے، اور رات میں جاگتے ہیں جو کہ سونے کا وقت ہے. اسی لیے برکت کے جو اصول ہیں، جو ضوابط بتائے گئے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، ابھی دیکھیے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی. ہم چین سکون اور اطمینان سے رہیں گے، یہاں بھی دنیا میں بھی، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پا کر کے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں ان ضوابط اور اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اس منہج پر چلنا ہوگا جس پر اللہ کے رسول تھے، آپ کے صحابہ تھے، اور سلف صالحین ہمارے جس پر قائم تھے. یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے لگانا پڑے گا. لیکن ہم سمجھ لیے کہ دنیا سب کچھ عائز کر لو، یہ جب ہم سمجھیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن جب یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک منزل ہے، آخری منزل آخرت ہے، یہ راستے کی ایک منزل ہے، اور ہم جو ہے راہ کے راہی ہیں، مسافر ہیں. جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم یہاں ایک مسافر ہیں، یہ آخری منزل نہیں ہے، آخری اور ہمیشہ والی منزل جو ہے اس کے لیے ہم چل رہے ہیں، اور وہ آخرت ہے. جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے گا تب ہم ان اصولوں پر عمل کر پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برکت کے اصولوں پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالی ہمیں دین کا داعی بنائے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھے. اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کا سچا داعی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.